نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ شریف مسلمانوں کا خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ دین ابراہیمی کا پیغام لے کر مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے اور دعوت حق بلند کرتے رہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے 1300 برس کے بعد تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس تعمیر کرتے ہیں، اور پھر بیت المقدس جو تھا وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہو گیا، اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کی عبادت کا مرکز و محور اب بیت المقدس بن گیا۔ بیت المقدس ان کے لیے بہت تعظیم کا باعث تھا، اور جب دین اسلام آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہے، اور دین اسلام جو ہے ڈیفینیٹلی یہ دین ابراہیمی کی ہی حتمی شکل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، تو اس وقت تک دین ابراہیمی کے پیروکاروں کا مرکز و محور بیت المقدس تھا۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ باتیں ہمارے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں نہیں ہوں گی، ہمیں ان آیات کی اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی جو آیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خانہ کعبہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور جب حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے بیت اللہ شریف ہے، اور اسی کی سیدھ میں بالکل بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں تو ایسا چلتا رہا، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے ہیں تو مدینہ شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں اپوزٹ سمتیں تھیں، یعنی اگر آپ کا چہرہ انور بیت المقدس کی جانب ہے تو خانہ کعبہ آپ کی پشت کی جانب تھا، اور یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گراں گزرتی تھی۔ لیکن آپ نے وہی بات ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اور آپ دل سے یہ خواہش رکھتے تھے، یہ چاہ رہے تھے، آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بیت اللہ جو ہے وہ آپ کی پشت مبارک کی جانب ہے۔ اور پھر ایسا ہی ایک دن تھا، آپ مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے، اور وہاں پر یہ آیات اتری، دوسرے سپارے کی یہ آیات جن سے دوسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اور آج ہم ان آیات سے اپنا آج کا قرآن جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اور جن لوگوں نے مسجد قبلتین کی زیارت کی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ بالکل مختلف سمتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں تھے، فرشتہ وہی لے کے آیا اور آپ نے اسی وقت اپنا رخ موڑ دیا اور چلتے چلتے دوسری جانب آ گئے، اور نماز نہیں ٹوٹی۔ اچھا، اور اس میں ایک یہ بھی بات بالکل قابل ذکر ہے کہ جب آپ نے اس طرح سے کیا اور نماز بھی نہیں ٹوٹی، اور جو اب اس چیز کو سمجھ لیں، اس وقت جو نمازیوں کی پہلی صف تھی اب وہ آخری ہو گئی، اور جو آخری صف تھی وہ پہلی ہو گئی، یعنی اپوزٹ سمتیں تھیں نا، تو اس طرح وہ نماز مکمل ہوئی، پھر منادی کروا دی گئی، اور ہر جگہ یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ مسلمان اب بیت اللہ شریف کی جانب اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کریں گے۔ تو چلیں آئیں میرے ساتھ سپارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عن قریب یہ نادان لوگ کہیں گے، ان قریب کہیں گے یہ بیوقوف لوگ، جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا؟ آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے، ہم نے اس طرح تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ قبلہ بدلا گیا تو اس پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کے اعتراضات کا جواب بھی میرا رب خود دے رہا ہے۔ ایمان والے کون تھے؟ جو سچی اور سچی اتباع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر کہہ دیا منو ان اس کی فرما برداری میں اپنا رخ ادھر کر دیا، کوئی چونچ رہا نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ اسلام جو ہے وہ ہے ہی سمعنا و اطعنا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم جب پہنچ جائے تو پھر اطاعت لازم ہے، پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض کی گنجائش جو ہے نا وہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا چہرہ اسی کی جانب پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔
اور آپ اگر چاہے کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی جانب دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہو، تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ جہاں سے نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، جہاں کہیں پر آپ اپنے چہرے کو اسی کی جانب کر لیا کریں تاکہ لوگوں کی کوئی حجت بھی آپ پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ آپ ان سے مت ڈریے، مجھ سے ہی ڈریے تاکہ میں اپنی نعمت آپ پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ آپ راہ راست پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے کتاب والحکمت، اور حکمت، اور وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھلاتا ہے جو کہ تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری سے بچ جاؤ اور ناشکری مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ
ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، اور ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمنوں کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، آمین ثم آمین۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہم اجرنا
اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وممات، آمین ثم آمین۔ قرآن کی تلاوت کے درمیان ہمیں جب کوئی ایسی اللہ کی غضب کی آیتیں آئیں تو ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے، اور اللہ کی پناہ یقیناً جب مانگی جاتی ہے تو عطا ہو جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، رک رک کے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی باتوں کا رسپانس دیتے ہیں، ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو خفا ہو گیا یا جن کو تو نے عذاب دیا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔